اور اپنے ہوठوں سے جو بھی خداوند کی کلام کی باتیں خدا کے خادم نے خداوند کے بندہ کے منہ میں رکھی ہیں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. تالیوں کے ساتھ خدا کے خادم کو دعوت دیتے ہیں. سو ویلکم. ہاللویا. وہ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے اور جلد ہم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آنے والا ہے. جناب یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں اس خاک سر کا سلام پہنچے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے سامنے خدا ان کے کلام کی منادی کر سکوں. کی گئی پرستش کے لیے شکر گزار ہوں کہ سب نے اپنے اپنے عطائت کے مطابق حصہ ڈالا اور خدا ان کے نام کو بڑھوتی دی. اور شکر گزار ہوں بھائی صورت کا جنہوں نے میرے لیے اور کلام کی برکت کے لیے دعا کی اور میں اپنے حصے کی برکت کو پاتے ہوئے خدا کا شکر کرتا ہوں. آج کا کلام انتہائی ہی سادہ اس لیے کہ اس کلام کو ہم نے بچپن ہی سے سنا اور سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے کیونکہ یہ ان تماثیل سے کلام کی آگاہی کو جناب یسوع نے اپنے زبان مبارک سے فقیوں اور فریسیوں کے بڑبڑانے کو بند کیا اور ایسی تماثیل پیش کی جو ان کے لیے کافی تھی. آج کا کلام کا حصہ جو لیا گیا ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کا 15واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. کلام میں یوں مرقوم ہے کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درم ہم کو مل گیا. پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا باعث سے برکت کا وسیلہ بنا. عزیزو آج کا جو کلام لیا گیا ہے اگر ہم اس باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب یسوع سے فریسی اور فقی سوالات کرتے ہیں کہ کیوں تو معصول لینے والوں اور گناہگاروں کے پاس آتے ہو ان سے ملتے ہو اور اپنے آپ کو نبی بھی کہتے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ وہ گناہگار ہیں اور تم ان سے ملاپ کرتے ہو اور کھانا کھاتے ہو. اس وجہ سے ان کو جواب دینے کے لیے جناب یسوع نے 3 تماثیل کہیں. پہلی کھوئی ہوئی بھیڑ، دوسرا کھویا ہوا درم اور تیسری تمثیل جو انہوں نے کہی کھویا ہوا بیٹا. یہ آپ سب نے بارہا کلام کو سنا ہوگا اس وجہ سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں یہ آپ سے کہا کہ آج کے کلام کو آپ نے بچپن سے ہی سنا ہے اور سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تماثیل کے پیچھے راز کیا ہے
آج ہم اس کو جانیں گے اور ان کو یعنی فریسیوں کو اور فقیوں کو جناب یسوع نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا اور اپنے لوگوں کو اپنے غلہ میں شامل کرنے کی اس دعوت کو ان کے سامنے رکھا جو وہ ایک مقصد لے کر اس دنیا میں آئے تھے کہ باپ کے ان کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ پورا کریں جو ازل سے لے کر آج تک باپ وفاداری میں ہم سے نبھائے ہوئے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر ہم اس عورت کے بارے میں دیکھیں جس کا ایک سکہ، ایک درہم جو کھو گیا تھا، وہ اپنے گھر کو جو مثل دی گئی چراغ جلا کر جھاڑو دے کر ڈھونڈتی ہے اور جب مل جاتا ہے تو اپنی پڑوسنوں کو بلاتی ہے اور خوشی کے لیے ان کو اپنی دعوت میں شامل کرتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جب کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو اس کے لیے خوشی کی جائے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جیسے کہ پہلی تمثیل میں کہا گیا کہ چرواہا 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے بھاگتا اور جب مل جاتی ہے تو خوشی مناتا۔ اور ایسے ہی ہمارا روحانی باپ ایک گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے۔ خوشی منانی بڑی ضروری ہوتی ہے، شادمانی کرنا ضرور ہے، کیونکہ جب ایک گناہگار جو اس کے گلے سے کٹ چکا ہے، جو اس کے گلے سے دور بھٹک چکا ہے، اپنے آپ کو جانچتا ہے کہ میں خطاؤں میں کھو گیا تھا اور اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے تو باپ حسب روایت اپنی باہیں پھیلائے اس کو گلے لگاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی اپنے گلے سے یا اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے اور جب وہ خاندان والوں سے اپنے اس عمل کی معافی طلب کرتا ہے تو خاندان اس کو گلے لگاتے، کیونکہ غلطی کا اعتراف کرنا اتنا ہی اچھا ہے جتنا ایک گناہگار اپنے گناہوں کو جانچتے ہوئے اپنے باپ سے معافی کی طلب کرتا ہے۔ اگر ہم خوشی کے بارے میں ہی تھوڑا سا اس کو اور بڑھائیں تو رسول اعظم بڑی خوبصورتی کے ساتھ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں
बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बयान करता है। वो कहता है खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा वाजिया इसकी जो सही शक्ल है कलाम की मिल जाएगी। तो मैं गुजारिश करता हूं पास्टर जी से कि पास्टर जी जरा इसको पढ़िए, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। आगे की भी आयत भी पढ़ दे। आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदने लोगों की तरफ मतवज्जा हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं, उनकी तदबीर करो। शुक्रिया। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। मेरे दिनों यहाँ पे कलाम हमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ अय्या करता है पौलुस रसूल कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में करते हैं। अगर किसी की शादी ब्याह है तो हम उसके साथ उस खुशी में शामिल होते हैं। अगर कोई हमारा अजीज व कारब किसी परेशानी में है या वो कोई अपना अजीज खो देता है तो हम उसके साथ उसके दुख में शामिल होते हैं। ये हमारा रस्म रिवाज है और कलाम भी हमें इसी तरह ही सिखाता है। लेकिन कलाम हमें तंबी भी करता है। तंबी इस तरह करता है कि हम को ये सिखाता है कि ऊंचे ऊंचे ख्यालात जो है, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे मसीह की सोच है। और हमें वैसे ही ख्यालात को बांधना है कि हमें उस राय हक में और उस अब्दी मकाम में जगह मिल जाए, ना कि हम ऐसे ख्यालात बांधे अपने दिलों में कि हम किसी को हकारत से देखें और अपने आप को दानिश ना समझे कि मेरी तो अकल बहुत ज्यादा है, मैं तो इल्मे अमल में इतना दुनिया से आगे हूं कि मैं दूसरों को हकीर जानूं। और ऐसा अमल करने से हमारा रूहानी बाप हमसे नाराज होता है। वो कैसे नाराज होता है? क्योंकि हमारे अमलात वैसे नहीं जो वो हमसे उम्मीद रखता है। वो हमसे उम्मीद रखता है जैसा वो खुद है, जैसा वो हलीम है, फरोतन है, मोहब्बत में कामिल है, वो वैसी ही हमसे उम्मीद रखता है। और जब वो ऐसी उम्मीद रखता है और हमसे वही सलूक वो खुद करता है और वो एक निशान हमारी जिंदगी में सेट कर देता है कि हम उसके हुक्मों, उसके आईन के ऊपर अमल पैरा होते हुए उस जिंदगी को पाए जिस जिंदगी को देने के लिए जनाब यस्सु खुद इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, अगर हम
कलाम को, जो खुदा का लारेब कलाम हमारे हाथों में दिया गया, इसको पढ़ना शुरू करें पैदाइश से जब तक जनाब यीशु की नुवीद हमें नहीं मिलती। तो क्या वहां पे मिलता हमें? सिर्फ खुदाई बातें, जंगे, खुदा का गजब, खुदा के मौजज़ात। लेकिन जब जनाबे यीशु इस कलाम में शामिल होते हैं तो हमें उस क्यों का जवाब मिल जाता है, जो इस कलाम को पढ़ते हुए हमें ये समझ से कासर मिलता है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जब जनाब यीशु की बशारत नुवीद मिलती है तो हमें उसका जवाब मिलता है, और ये कलाम हमें जिंदगी बख्श कलाम की सूरत में आगे ले चलता है। अगर मैं इस औरत के बारे में देखूं, जो मैंने इसके लिए कुतुब में से मुतालिया किया, तो बनी इसराइल कौम में एक रवायत थी कि जब लड़की लड़का शादी की उम्र को पहुंचता है तो लड़का शादी का जितना भी खर्च होता था वो अदा करता था। लेकिन वो ताज जो शादी के वक्त लड़की पहनती थी, वो रवायत थी कि लड़की खुद अपनी जमा पूंजी से खरीद सके, और इसी वजह से उसके पास वो 10 दिरहम, जो कई कुतुब में लिखा गया है कि वो 10 चांदी के सिक्के थे, या जो लूका बयान कर रहा है वो दिरहम की बात हो रही, 10 दिरहम। अगर हम अरब ममालिक में सोचे तो 10 दिरहम हमारे लिए 1 रुपया है, और 10 रुपए बनकर 1 दिनार बनता है। अगर हम सऊदी में देखें तो रियाल है, 10 1 रियाल, और आगे चलकर भी रियालों की ही शक्ल दी जाती है। और अमारात में दिरहम चलता है, और दिरहम 1 रुपए के बराबर, 1 हलाले के बराबर जो है वो होता है। क्या ये औरत उस दिरहम के खोने से इतनी परेशानी में थी? उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसने मेहनत मशक्कत से अपने लिए उन पैसों को जमा किया था, और जब जमा किया था और खो गया तो वो लाचारगी में, परेशानी की हालत में चिराग जलाकर ढूंढती है, और जब मिल जाता है तो शादमानी बनाती। आगे की जो मिसल है वो मुशर्रफ बेटे के लिए, वो बेटा जिसने अपने माल मता को अपने बाप से लेकर अपनी ऐशो इशरत में खर्च कर दिया, और जब खत्म हो गया तो आखिर को उसे पछतावा हुआ कि मैंने क्यों ऐसा किया। ऐसे ही जब हम अपने गुनाहों को जांचते हैं, अपनी गलतियों का इतराफ करते हैं, तो हम बाप से माफी मांगते हैं। वैसे ही वो बेटा जब मोहताजी की हालत में हुआ तो एक बंदे के पास गया। वहां पे उसको क्या मिला? उसको ये आजादी मिली कि
جو سور کھاتے ہیں وہ پھلیاں وہ کھائے. اگر ہم احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک حکم ملا ہوا ہے, ایک آگاہی ملی ہوئی ہے کہ سور ہمارے لیے حرام ہے. اور وہ بندہ یہودی ہو کر جس کا دار و مدار ہی شریعت پر ہے, اس حقیر کام, ذلت امیزی کام کو کرتا ہے. اور جب وہ اس کام کو جو اسے سونپا گیا ہے کہ سوروں کو چرائے, اور جو سور پھلیاں کھاتے ہیں وہ کھائے, تو کیا ہوا میرے عزیزوں؟ اس کو پچھتاوا, اس کو وہ ملامت. اور جب اس نے اپنے جی میں یہ سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے نوکر ہیں اور ان کو بہتات سے کھانا ملتا ہے, اور میں یہاں ان سوروں کے ساتھ رہتا ہوں. تو جب اس نے اپنے آپ کو جانچا اور اس نے یہ دل میں سوچ لیا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا, اور اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا, اے باپ, میں تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں, یعنی روحانی باپ کی نظر میں جو میں نے فیل کیا ہے کہ اپنے پیسے کو عیش و عشرت میں اڑا دیا, گناہ گار ہوا, اور میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. ملامت. اور اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا, اپنے گناہوں کو مانا, اور جب اس نے اپنے باپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو باپ نے اس کو گلے لگایا, اس کو معاف کیا, اور اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا لباس نکال کر لگاؤ, میرا بیٹا کھو گیا تھا, اب ملا, مر گیا تھا, زندہ. میرے عزیزو, عین اسی طرح جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, پچھتاوے میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں, تو یقیناً ہمارے گناہوں کو ہمارا روحانی باپ معاف کرتے ہوئے ہمیں گلے لگاتا ہے اور ہمیں اس زندگی میں شامل کرتا ہے جو اپنی زندگی. میرے عزیز, ہمیں اپنے باپ کی تلاش کرنی چاہیے, اور جب ہم اپنے باپ کی تلاش کرتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم اپنے گناہوں کی اقراری میں جاتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. اس کے لیے ہمیں خدا کو ڈھونڈنا چاہیے, خدا کو پانے کی آرزو رکھنی چاہیے, اور جب ہم خدا کو پاتے تو وہ ہمیں ہماری ہر نعمت کو جو ہم اس سے آس رکھتے ہیں کھول دیتا ہے. کیسے کھولتا ہے؟ یہ ہمیں متی میں ملتا ہے. اصل جی, متی کی انجیلیں چلی, اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت کی تلاوت کیجیے. جی, متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے, بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی.
میرے کرنا کیا ہے؟ آمین آمین. کرنا کیا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے. تو باقی چیزیں جو ہماری زندگی میں ضروری، ہمیں جینے کے لیے کیا کیا چاہیے، وہ ہمارا روحانی باپ ہمیں انعام میں دے دے گا. ہم کو خود بخود مل جائیں گی، رستے کھل جائیں گے، رستے ہموار ہو جائیں گے، اور ہم اپنی ان امیدوں کو پالیں گے جو خوشیاں ہم باپ سے باندھتے. کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کے کلام کے اوپر، اس کے حکموں کے اوپر، اس کے آئین پر اپنے آپ کو لانا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں شاد ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منائیں. ہماری خوشیاں میرے عزیزو ہمارے اپنے سواد کے لیے، ہماری خوشیاں کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہمارا خود کا مقصد ہوتا ہے، ہمارے خود کے لالچ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں پاسٹر لطیف کو یہ کہتا ہوں کہ پاسٹر جی آپ بحرین آئیں، پاسٹر جی میری دعوت کو قبول کر لیتے، بحرین آتے ہیں، 3-4 دن کھانا وانا کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے، آخر میں اپنا مدعا ان سے کہتا ہوں کوئی بھی ایسا کام جو مجھے امید ہوتی ہے کہ پاسٹر جی ایسا کر دیں گے، عام لفظوں میں یہی کہہ دیتا ہوں پاسٹر جی میرے لیے ایک اسپانسر لیٹر بھیجیں. اس کے پیچھے کیا ہوا؟ اس ملاپ کے پیچھے میرا خود کا لالچ، میں وہ خوشی، وہ ملاقات، وہ دعوت جو ان کو دیتا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میرا خود کا لالچ ہے. میرے عزیزو ہمارے روحانی باپ کی جو دعوت ہے وہ بغیر کسی سواد کے ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایک گناہگار کے توبہ کرنے سے آسمان پر شادمانی منائی جاتی ہے. کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم اور ہمارے فعل ایسا ہی کرتے ہیں؟ میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے. جانچنا کس طرح ہے؟ ہمیں ہمارے گناہوں سے کنارہ کشی کرنی، توبہ کرنا، تاکہ ہم خدا کے فضل کو پالیں. ان تماثیل کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے خوشی ڈھونڈنی، خدا کی تلاش کرنی، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی. اور ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو اس نے ہمیں برکات دی ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے گرد و نواح میں جو لوگ حاجت مند ہیں ان کے ساتھ وہ خوشیوں کو صدقے دل سے، جیسا باپ صدقے دل سے ہمیں خوشیاں دیتا ہے ان کو بھی دینا ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور اس ناچیز کو برکت دے، تاکہ کلام میں ہم پڑھیں اور ترقی کریں. آمین آمین.